اقوامی برادری کے اہتمام میں شہر رہے گا، بہترین فیصلہ تھا۔ ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ پوری نوعیت کا سوال 48 کے فیصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس وقت اقوام متحدہ نے ایک نزاع کا فیصلہ کیا، متعین کر دی حدود اور فلسطین کی، اور وہ جو شہر ہے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں اجتماعی شہر کی حیثیت دی، یعنی انٹرنیشنل رجیم کا فیصلہ کیا گیا، یہ گویا بین الاقوامی برادری کے اہتمام میں شہر رہے گا، بہترین فیصلہ تھا۔ ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ تو خواب ہے نا، ایک ایسا ہوتا ہی نہ برطانیہ عظمیٰ کو فتح ہوتی، نہ 1917 میں وہ یہود سے جو مدد ان کو پہلی جنگ عظیم میں حاصل ہوئی تھی اس کے نتیجے کے طور پر ان کے قومی وطن کا وعدہ کرتے، نہ اپنی قوت سے کام لے کر وہ موقع فراہم کرتے کہ وہاں پر یہود آئیں، دنیا بھر سے آئیں، آ کر بستیاں بسائیں۔ یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے نا، لیکن یہ ہو گیا نا، یعنی فاتحین نے یہ معاملہ کر ڈالا۔ اب اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کو دے رہے تھے، ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اسرائیل، یعنی اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو 2/3 رقبہ آپ اور دے چکے ہیں، بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا تھا وہ بہت کم تھا، اور فلسطین میں یہ شہر یروشلم، جس میں ظاہر ہے کہ مسیحی بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بھی اس لحاظ سے دلچسپی ہے کہ واقعہ اسراء میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح قبلہ بھی اس کو مقرر کیا گیا، تو اس مسجد کے بارے میں بھی اور باقی تمام مقامات کے بارے میں بہت اچھا فیصلہ یہ کر دیا گیا تھا کہ یہ بین الاقوامی اہتمام میں شہر رہے گا، سارے لوگ آئیں، آ کے عبادت کریں، ان مقامات پر حاضر ہوں۔ اس سے اچھا فیصلہ موجودہ نظم میں کیا ہو سکتا تھا؟ صلاح الدین بھی پیدا ہونے سے رہا، اور آپ کے پاس وہ سب چیزیں بھی آنے سے رہیں جو اس وقت مغربی دنیا کے پاس ہے، تو ان سے ہتھیار خرید کے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے۔ تو ہم سے بھی بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ 48 کا فیصلہ تھا اور قابل عمل بھی تھا، بہتر بھی تھا مسلمانوں کے حق میں، تو اسرائیل نے یعنی ان حالات میں بہتر تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری خواہش کے تو خلاف تھا۔ یہ بھی میں نہیں عرض کر رہا کہ بڑا انصاف کا فیصلہ تھا۔ فاتحین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں زیر بحث انصاف نہیں ہوتا۔ مفتوحین کو کتنی رعایت دی ہے انہوں نے، جی تو بہت رعایت دے دی تھی۔ تو انہوں نے رعایت دی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اسرائیل نے بھی تو اس کی پابندی نہیں کی، حدود بڑھی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تھا مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے، اگر مسلمان قیادت اس پر آمادہ ہو کے 48 کے فیصلے پہ آتے ہیں، تب بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں اسرائیل کو مجبور کریں گی کہ وہ بھی اپنی حدود میں واپس جائے؟ اور یہ بیت المقدس کا جو شہر ہے یہ تو 67 تک اردن کے کنٹرول میں تھا، تو پھر اردن کو واپس کرنے کی ہم بات کریں گے؟ ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی جائیں گی جتنی بھی ہے، یعنی جو چیز بھی اس وقت تھی وہیں اس کو لوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ہم نے نہیں مانا، یہودیوں نے تو مان لیا تھا نا اس فیصلے کو، ہم نے نہیں مانا، اور جب ہم نے نہیں مانا اور اپنی طرف سے جنگی اقدامات کر ڈالے تو اس کے کچھ نتائج نکل آئے۔ تو ہم اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسری بات کہنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور بین الاقوامی قانون اب یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ پھر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، یعنی جس طرح اس دور نے دنیا کو تبدیل کیا ہے اور یہ حق خود ارادی کے اور بنیادی حقوق کے اور قانون کی حکمرانی کے اور جمہوریت کے تصورات دیے ہیں، اسی طرح سے قوموں کے حق خود ارادی کی حفاظت کو بھی اب ایک بین الاقوامی حفاظت حاصل ہے، اور اس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے کو بھی مقبوضہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جب تک آپ کا قبضہ ہے نہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے، اور آپ کو ہر حال میں خالی کرنا ہے۔ تو اپنا اخلاقی مقدمہ درست کیجئے نا پہلے، اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ جب کم و بیش 100 سال تک ایک غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے تو اب میرے یہ کہہ دینے سے فوراً نتائج نکل آئیں گے۔ پہلے تبدیل کیجئے نا، پھر اس کے بعد نتائج نکالنے میں وقت لگے گا۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے اندر ایک پورا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ خود مسلم اکثریتی ممالک فیصلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، متحدہ امارات نے کر لیا، مصر، اردن پہلے سے اس جانب گامزن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں ہم بالخصوص جو پاکستان ہے، ہمارے جذبات اور ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں ملی لگاؤ زیادہ ہے فلسطین سے، باقی مسلم ممالک، آپ کو جو زمانے کی رت ہے، تاریخ کا عمل ہے، کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگیں کیں آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ در حقیقت اسی چیز کا اعتراف ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، یعنی وہ معاملہ جو 1948 میں
کچھ تدبر کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ آج بھی فلسطین کے لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کو آمادہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کے دانشور، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے سیاسی رہنما، ان کے حکمران، سب کے سب انہیں اس پر آمادہ کریں کہ اس وقت ان کی ضرورت بھی امن ہے، ہماری ضرورت بھی امن ہے، ہر حال میں امن، اور اس میں جو بین الاقوامی برادری کے فیصلے ہیں، یہ دیکھیے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ فیصلے صحیح ہیں یا وہ فیصلے مبنی بر انصاف ہیں یا وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہیں، اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ جو فاتحین مفتوحین کے لیے آخری درجے کی رعایتیں دے سکتے تھے وہ انہوں نے دے دی ہیں، تو اس کے بعد آپ اسے مانیں گے؟ یہ مجھے بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ نے شکست تسلیم کر لی، معاہدہ ورسائی میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد اپنے علاقے چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ یہ ایک علاقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ عراق، یہ شام، یہ سب کے سب کس کے پاس تھے؟ یہ چھوڑ دیے عراقی، وہ ترکی تک محدود ہو گئے، خلافت کا بھی انہدام ہو گیا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، یہ سب ہوا نا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شکست ہو گئی تھی، یہ شکست کے لازمی نتائج تھے، یہ نکل آئے۔ تو شکست کے ان لازمی نتائج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو مان لینا چاہیے تھا، اور مان کر اپنے لیے امن حاصل کرنا اور اپنی تعمیر پر توجہ دینا، یہی کشمیر میں لوگوں کو کرنا چاہیے، یہی کردستان میں کرنا چاہیے، یہی یہاں کرنا چاہیے، یہی افغانستان میں کرنا چاہیے۔ کسی جگہ پر بھی اس طرح کی جنگیں عالمی نظم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور جب قابل قبول نہیں ہے تو اصل میں آپ مقامی طور پر کسی سے نہیں لڑ رہے ہوتے، آپ اس نظم سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ اس پر مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔